رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کام سے میں چاہتا ہوں ہر ایک کے اندر کا جذبہ یہ بنے میرا کام اللہ کے نام پر جان دینے کے سوا، اللہ کے نام پر اپنا سب کچھ لگانے کے سوا میرا زندگی کا کوئی مقصد نہیں کہ یہ سلوک کا آخری درجہ کہ اپنی حیثیت کو اللہ کے نام پر قربان کرو، جان چلی جائے فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ کہتے کون سی کامیابی ہے؟ جان تو جا رہی کہ جان دی تھی اللہ نے اپنے نام پر لگانے کے لیے، اس کے نام پر لگ گئی، یہ کامیابی ہے۔ سارا مال لگا دیا ابوبکر نے، متعدد موقع پر لگایا، تبوک کے موقع پر اپنا گھر کا سب کچھ نکال کر لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آیا اور پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھو ابوبکر سے کیا ابوبکر اس حال میں خوش تو ہے کہ ہمارے نام پر اجڑ گیا؟ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ رونے لگے، کہنے لگے جب اللہ اور اس کا رسول خوش ہے، اللہ اور اس کا رسول راضی ہے تو ابوبکر راضی کیوں نہیں ہے؟ ابوبکر کا مال تو تھا ہی اللہ کے نام پر لگنے کے لیے۔ یہ کون سی کامیابی ہے کہ جان تھی اللہ کے نام پر لگنے کے لیے لگ گئی، اور کیا کامیابی ہوتی ہے کہ ہمارے اندر یہ جذبات مفقود ہوتے جاتے ہیں، پرانا عملہ کام کے اندر معطل اور کمزور ہوتا جا رہا ہے، ان کے اندر سے قربانی دینے کے جذبات مفقود ہونے کی وجہ سے ہم ترتیب بنانے کے عادی ہو گئے، اپنے آپ کو ترتیب کا پابند بنانے کی طرف چلنے کے بجائے میں ترتیب بناتا ہوں سب کی، اپنی مسجد کی بھی ترتیب، حلقے کی بھی ترتیب، چھوٹی جماعت کی بھی ترتیب، لیکن اپنی ترتیب کا اپنے آپ کو پابند بنا دوں سارا کام ہو جائے گا۔ اس کے لیے دوستو بزرگوں ہمیں اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹے عمل سے آباد کرنے کے لیے ہمیشہ 8 گھنٹے سے 12 گھنٹے مسجد کی آبادی کے لیے فارغ کرنا۔ ابھی اس طرح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لوگ کہتے ہیں صاحب دین دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلو، حالانکہ تقاضا یہ ہے اور حکم یہ ہے کہ دین کو مقدم رکھو۔ اگر انصاف سے بھی دیکھ لیا جائے تو بھی 12 گھنٹے دنیا کے کام کے بنتے ہیں، 12 گھنٹے مسجد کی آبادی کے بنتے ہیں، انصاف کا تقاضا ہے۔ ہر مسجد کی مسجد و جماعت کے بارے میں یہ طے شدہ چیز ہے کہ 8 گھنٹے سے 12 گھنٹے اپنی مسجد کی آبادی کے لیے فارغ کریں، اور سالانہ 4 مہینے سے 6 مہینے اہتمام کے ساتھ اپنی جماعت بنا کر کے ساری دنیا میں پھرنے کا، ساری دنیا میں جانے کا عزم کریں۔ 1 سال 4 مہینے اپنے علاقے کے بنجر علاقے میں جا کر لگائے، دوسرے سال کے 4 مہینے ہندوستان کا ملک کا جو حصہ کام کے لیے ملا ہوا وہاں جا کر 4 مہینے لگائے، اور تیسرے سال 5 مہینے کی جماعت بنا کر دنیا کے کسی بنجر علاقے میں اور دنیا کے کسی کونے میں جا کر انسانیت کو خیر کی طرف اور ہدایت کی طرف لانے کی محنت کرے کہ یہ ہر کام کرنے والے کی طے شدہ ترتیب ہے۔ کہتے ترتیب پر کون ہے؟ ترتیب پر کون ہے؟ کہ ترتیب پر وہ ہے جس کے ہر سال 4 مہینے اس طرح لگتے۔ میں 5 سال سے 4 مہینے لگا رہا ہوں، چلنا نہیں، 4 مہینے لگا رہا ہوں، چلنے کی تو کوئی گنتی نہیں، کوئی تصور ہی نہیں رہا۔ آخری درجہ ہے کوئی مجبور اور معذور آدمی چلا بھی لگا دے تو اچھی بات ہے، بلکہ بات یہ ہے اگر کوئی شخص ہر سال 4 مہینے لگاتا ہے، 5 سال سے 4 مہینے اپنے علاقے میں لگا رہا ہے، تو یہ ترتیب پر نہیں ہے۔ میں اس سال کے 4 مہینے بھی سیکر میں لگاؤں، اگلے سال کے 4 مہینے بھی سیکر میں لگاؤں، اس سے اگلے سال میں 4 مہینے سیکر میں لگاؤں، تو میں کام پر تو ہوں لیکن کام کی ترتیب پر نہیں ہوں۔ ترتیب نظام الدین سے طے ہے، 1 سال کے 4 مہینے میں اپنے علاقے کے بنجر میں لگاؤں، دوسرے سال کے 4 مہینے میں اپنے ملک کے اس حصے کے بنجر میں لگاؤں جو ہمیں مشورے سے ملا ہوا، اور تیسرے سال طے شدہ چیز ہے مجھے اپنی 5 ماہ بیرون کی جماعت بنا کر کے نظام الدین جانا ہے اور ہندوستان دنیا کے کسی کونے میں جا کر 5 مہینے لگانے ہیں، کہ یہ ہے اصل کام کی ترتیب۔ ہمارے تو 4 مہینے تو کیا سال ہو گئے
تیار نہیں ہے، یہ کوئی چلہ نہیں ہوتا ہے. بے شک محنت مقدم ہے، کام کی ضرورت ہے، مشورے سے طے ہو جائے ضرور لگانا ہے، علاقے میں محنت ضرور کرنی ہے، لیکن میرا اپنا جذبہ ہو کہ میں ماحول میں وقت لگا دوں اور میں علاقے میں وقت پورا کر لوں. میں خود یوں کہوں کام کا تقاضا ہے، میرا تو دور سے دور جانے کا جذبہ ہو. اب مشورے والے یوں کہ نہیں صاحب آپ کی جماعت کا یہاں تقاضا ہے، آپ یہاں محنت کریں. اب میں بادلے کا خاصہ اپنے علاقے میں محنت کر رہا ہوں تو اب مجھے علاقے کی محنت سے نفع ہوگا. اور اگر میں خود یہ چاہتا ہوں کہ دور نہ جانا پڑے، ساتھی نئے ہیں، کچھ معذور ہیں، مجھے بھی کچھ تقاضا ہے، میں یہ وقت اپنے علاقے میں ہی لگا لیتا ہوں، ثواب تو مل جائے گا لیکن ترقی اس سے نہیں ہوگی کیونکہ قربانی میں ذوق آ گیا. اس کے لیے ہمیں اپنے سالانہ 4 مہینے کی ترتیب بنانی ہے. اجتماع کی اصل محنت کی مسجد 24 گھنٹے آباد، اس کے لیے پرانا عملہ مسجد کے لیے 8 گھنٹے سے 12 گھنٹہ دینا طے کرے. اور ہر پرانا ساتھی 4 ماہ لگا ہوا، چلہ لگا ہوا اپنی مسجد کے اندر جماعت کو 3 دن کی لے کر چلنے والا ہے، ایسے تمام ساتھی اپنے ساتھ 4 مہینے کی جماعتیں بنا کر کے بنجر علاقوں میں پھرنے کے لیے تیار ہو جائے. یوں سمجھو اجتماع کی محنت کا بیج ڈل گیا اور اجتماع کی محنت کی بنیاد پڑ گئی ہے. اس کے لیے دوستو ہمیں اپنی ذات سے اس کو طے کرنا ہے. میں مکلف اپنی ذات کا ہوں، کوئی میرا ساتھ دے رہا اس کا احسان ہے. اللہ حکم دیا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. نبی جی پہلے آپ خود اپنی ذات سے کسی کام کو کرنے کا عزم کریے، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کر لو، اللہ تعالیٰ آسان کرتے ہیں. اگر میں عزم نہ کروں، میں کسی چیز کو طے نہ کروں تو پھر اللہ کی تائید اور نصرت کبھی میرے ساتھ نہیں ہو سکتی. ہمارا مزاج الٹا ہے. قرآن کا مزاج یہ ہے تم اللہ کے دین کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ کی مدد اور نصرت کے دروازے کھل جائیں گے. ہم برعکس سوچ رہے ہیں، ہم کہہ رہے میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے تو میں اللہ کا کام کر لوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی دین کی مدد کے لیے تیار ہو تو اللہ تمہاری مدد کے لیے تیار ہے. اور ہم کیا سوچ رہے ہیں اللہ ہماری تھوڑی سی مدد کر دے تو ہم اللہ کے کام کے لیے فارغ ہیں کہ پھر کون سا مجاہدہ باقی رہ گیا، پھر ایمان پر قدم اٹھانا اور تقاضے پر قدم اٹھانا کون سی بنیاد رہ گئی. اس کے لیے دوست بزرگوں ہمیں اپنی قربانیوں کو بڑھانا ہے. ہر پرانے ساتھی کی ذمہ اپنی جماعت 4 مہینے کی لے کر بنجر علاقے میں پھرنے کا تقاضا نظام الدین سے ملا. دل مانے نہ مانے مجھے اس کی اطاعت کرنی ہے، چاہے میری اپنی دنیا کا کتنا نقصان ہوتا مجھے نظر آئے، اور یقیناً نظر آئے گا کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے. اپنی زبان سے اللہ نے فرمایا جب تم حق کے لیے تیار ہو گئے تو شیطان تمہیں ڈرائے گا. کس سے؟ یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء. شیطان تمہیں فقر سے ڈرائے گا. تیری دکان کا کیا ہوگا، تیری ملازمت کا کیا ہوگا، تیری تجارت کا کیا ہوگا، تیرے بال بچوں کا کیا ہوگا، تیری رشتہ داری کا کیا ہوگا. کہ شیطان اس سے ڈرائے گا. جیسے ہی میں اللہ کے راستے میں نکلنے کا ارادہ کروں، میرے دل میں یہ خیال آ جائے کہ صاحب میری دکان تو کمزور پڑ جائے گی، سمجھ لو شیطان نے پن مار دی. تو اللہ کا وعدہ ہے ہاں کبھی آدھی نظر آئے گی لیکن اللہ رب العزت اس کا بدل ایسی جگہ سے انتظام کریں گے جس کا تصور اور خیال میں خود نہیں کر سکوں گا. ایسا انتظام اللہ اپنی قدرت سے کریں گے. حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لوگ سمجھتے ہیں اللہ کے خزانوں سے لینا ترتیب کا راستہ ہے، ترتیب سے اللہ کے خزانوں سے. حضرت فرماتے تھے اللہ کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر دینا یہ اصل اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ ہے. میری دکان سے میں اللہ سے نہیں لے سکتا، مجھے اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کو اللہ کے نام پر میں قربان کر دوں یہ اللہ کے خزانے سے لینے کا راستہ ہے. صحابہ نے کر کے دکھایا. ہمیشہ کے لیے اللہ نے فتوحات کے اور برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھولنے کا اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ جب انہوں نے اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کر دیا. اس کے لیے دوستو ضرور قربانی ہمیں اپنی ذات سے بڑھانی ہے.
سب سے پہلی تشکیلی جماعت بناؤ، ترتیب کی جماعت بناؤ، تنفیذ کی جماعت بناؤ کہ سب سے پہلے ہر ایک آدمی ہم میں سے ہر ایک اپنی ذات کی خود تشکیل کر لے کہ بس آج تک بہت ہوا، اللہ معاف فرمائے، آج کے بعد میں کبھی بھی سال ایسا نہیں گزاروں گا جس میں میرے ہر سال کے 4 مہینے نہ لگے، چاہے میں ابو ایوب انصاری کی عمر کو پہنچ جاؤں، چاہے خدا نہ خواستہ میں کسی عذر کی وجہ سے عامر بن جموح کے راستے پر چل پڑوں، شہید معذور کہا پھر بھی چل، 95 سال کی عمر اللہ کے راستے پہ چل لے، معذور ہیں کہ نہیں ہم نے اللہ کی دین کی نصرت کا وعدہ کیا ہے، زندگی بھر اللہ کا کام کرتے قبر بھی اللہ کے راستے پر پھرتے پھرتے کسی ایسی جگہ پر زمین کا پیوند بن جائے کسی کو پتہ نہ چلے کہ فلاں کی قبر کہاں ہے، کہ یہ عافیت کا راستہ ہے۔ اس کے لیے دوستو ہمیں طے کرنا ہے اور اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھ کر اس کا حل اللہ سے رکھنا۔ جب تک انسان کسی بات کو دل میں جگہ نہیں دے گا تو اس وقت تک اس کا جسم اس کام کے لیے تیار نہیں ہو سکتا، اس کا دل اس کے لیے تیار نہیں۔ آج اللہ معاف فرمائے ہم نے اپنے دلوں سے کام کی عظمت کو نکالا ہوا ہے، کرو تو بہت اچھا ہے اور نہیں کرو تو کوئی حرج نہیں، اللہ کے نام پر قربانی دینے کا جذبہ میرا خود کا کمزور ہو گیا۔ اس لیے اس وقت بڑوں کی طرف سے یہ مطالبہ ہے ہر نئے پرانے کی 4 مہینے کی تشکیل ہے، جن کے 3 مرتبہ 4 مہینے لگے وہ اپنی جماعت بیرون کی بنائے اور 5 ماہ بیرون اللہ کے راستے میں جا کر باقی لوگ 1 مرتبہ 4 مہینے والے دوسری مرتبہ 4 مہینے لگائیں، تیسری مرتبہ لگا کر بیرون جائے، 2 مرتبہ لگ گئے تو تیسری مرتبہ لگا کر چوتھی مرتبہ بیرون جائے۔ اجتماع سے پہلے ہمیں خود کو اور اپنے پرانے عملے کو 100% قربانی کی سطح میں آگے بڑھانے کی طرف آنا ہے انشاءاللہ۔ بولو تیار ہو؟ کون نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ آج سے طے کرتے ہیں ہر سال کے 4 مہینے میں اپنی ذات سے لگاؤ، چاہے میری دنیا کا کتنا نقصان ہوتا مجھے نظر آئے۔ ابو الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اور اس رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات پڑھنے چاہیے۔ ابو الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں ہے، ابو الیاس رحمۃ اللہ کے بیانات میں ہے کہ جب تک کام کرنے والا عملہ اپنی گھر کی شادی، گھر کا جنازہ چھوڑ کر قدم نہیں اٹھائے گا اس وقت تک کام کی عظمت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ ہماری کتنی خواہشات ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اوقات آگے پیچھے ہو گئے، 2 سال ہو گئے ترتیب نہیں بن پا رہی جانے کی، کیوں کہ ابھی 1 سال کے بعد میری بچے کی شادی ہے، کہ صحابہ تو میدان عمل میں اپنی شادی کے سامان سے اللہ کے راستے کا سامان خرید کے نکل گئے۔ اب اس سنتے مولانا واقع اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا ساتھ شادی نہیں کرتے کہ رسول اللہ کوئی دیتا ہی نہیں، کہ لگے فلاں صاحب کے پاس جاؤ، گئے وہاں پر تمام تر ناگواریوں کے باوجود حضور کے کہنے پر رشتہ طے ہوا، بازار میں جا کر سامان خرید رہے ہیں اپنی شادی کا، اپنی ضرورت کا، آواز لگی اللہ کے راستے میں جانے کی، اسی مال سے اللہ کے راستے میں جانے کا سامان خریدا اور جا کر اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ جنازے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے، صحابہ نے پوچھا رسول اللہ مسکرا رہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ سعد ہے جس کو دنیا میں کوئی لڑکی دینے کو تیار نہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں جنت کی حوریں اس کا کفن پھاڑ رہی ہے اور وہ کہتی میرا حق پہلے ہے، وہ کہتی میرا حق پہلے۔ اللہ کے وعدوں کا یقین اور غیب کا تصور ہمارے دلوں سے نکلا ہوا ہے، اس لیے اللہ کے وعدوں پر قدم اٹھانا مشکل ہو رہا ہے۔ اس کے لیے دوستو ہم اپنی قربانی بڑھانے کا طے کریں، قربانی دیں گے اللہ رب العزت اس کے اثرات نسلوں میں منتقل کریں گے، قیامت تک اللہ اس کے اثرات زندہ رکھیں گے۔ ہم قربانی میں کمزور ہو گئے تو اللہ معاف فرمائے ہماری تبلیغ، ہماری تعلیم اور ہمارا دین ہمارے ساتھ قبر میں جائے گا، آنے والی نسلیں خیر سے محروم رہیں گی۔
اس کے لیے دوستو بزرگوں طے کرو انشاءاللہ آج سے ہمیں اپنی مسجدوں کو 8 گھنٹے سے 12 گھنٹے دے کر مسجد 24 گھنٹے عمل سے آباد کرنی، ایک ایک مسجد میں جا کر ہر پرانا ساتھی 10 دن فارغ کرے اپنے بند گوشے کی سطح کی ایک ایک مسجد میں جا کر مسجد وار جماعت کو مضبوط بنانے کی کوشش کرے۔ اصل اجتماع کی محنت مسجد وار جماعت سے، اصل سارے تقاضے مسجد وار جماعت سے پورے ہوئے، اور ہر پرانا ساتھی اپنی ترتیب بنا کر اپنے ساتھ 4 مہینے کی جماعت لے کر نکلنا نگد طے کرے۔ جب تک نگد قدم نہیں اٹھائیں گے اس وقت تک ہم اللہ کی تائید اللہ کی نصرت نہیں دیکھیں گے۔ صحابہ کے یہاں تو تشکیل کا تقاضا یہ تھا الصلاۃ جامعہ، سب جمع ہو جاؤ مسجد میں، جمع کیا جاتا تھا۔ جمع کرنے کے بعد سیرت اٹھا کے دیکھو کہیں نہیں ملے گا، یہ پوچھا جاتا تھا فلاں جگہ جانا ہے، بتاؤ کون کون تیار ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ جن کا جان مال جنت کے بدلے خریدا جا چکا ہے ان سے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بتاؤ اس کام کو کون کون کرے گا۔ یوں کہا جاتا تھا یہ عمر ہے، ان کے ساتھ آپ لوگوں کو جانا ہے۔ کس طرف جانا ہے؟ کہ آپ لوگوں کو جے پور کی طرف جانا ہے، اور جانا ہوتا تھا ناگور کی طرف، الٹا رخ بتایا جاتا تھا۔ یہ سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مجبوری کی وجہ سے توریہ فرماتے تھے۔ جماعت کے ہاتھ میں پرچی دے دی اور یوں کہا اس رخ پر چلتے جانا، فلاں مقام پر جا کر پرچی کھولنا، جو لکھا ہوا ہے اس کو کر گزرنا۔ وہاں جا کر پرچی کھولی جس میں لکھا آپ کو فلاں ملک سے یا فلاں قوم سے آپ کو مقابلہ کرنا ہے۔ ایک نے کہا ہم تو 6 ہی ہیں یا ہم تو 3 ہی ہیں، سامنے تو 1000 ہیں، سوچنا چاہیے۔ کہنے لگا ہمیں اپنی جان دینے جانا ہے، کسی کی جان لینے نہیں جانا، ہمیں جان لگانے کو کہاں لگا دیں گے؟ اب آگے اللہ کو کیا مقصود ہے، اللہ کے یہاں کیا مطالبہ اللہ کو معلوم ہے، ہمیں تو بھیجا گیا ہے نا جان دینے کے لیے، ہمیں تو 3 یا 6 کو جا کر جان دیتے نہیں بس۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا جب نکلنے کو کہا جاتا ہے تو زمین پر بوجھ بن جاتے ہو، اللہ کے راستے میں نکلنا تمہارے لیے بھاری ہو جاتا ہے۔ ابو الیاس صاحب فرماتے تھے ہر پرانے ساتھی کو سورہ برات پڑھنی چاہیے، اس کا ترجمہ مطلب مفہوم پڑھنا چاہیے، اس سے معلوم ہوگا دعوت کے تقاضوں سے جی چرانا نفاق کا کتنا حصہ ہے۔ دعوت کی نسبت پر انسانیت کی ہدایت کے لیے قربانی نہ دینا، اس پہ دل نہ لگنا، اس کی طرف قدم نہ اٹھنا، کہ اس سے احساس ہوگا میرے اندر ایمان کتنا ہے، میرے اندر نفاق کتنا ہے۔ اس کے لیے دوستو ضرور طے کرو انشاءاللہ ہر سال 4 مہینے آج سے میری زندگی کا جزء لازم بنے گا۔ الیاس صاحب عبداللہ فرماتے تھے ہر سال 4 مہینے دینے کو زندگی کا جزء لازم بنا لو، اگر نہیں بناؤ گے کا ملفوظ ہے اگر نہیں بناؤ گے ہر سال 4 مہینے زندگی کا جزء لازم نہیں بناؤ گے تو تمہارا ایمان خطرے میں رہے گا۔ اس کے لیے دوستو لوگوں ہم طے کریں انشاءاللہ ہر سال 4 مہینے دینے ہیں، اس سال کے 4 مہینے یہاں سے نقد دینے، جن کے 3 مرتبہ 4 مہینے لگے ان کو اپنی جماعت بنا کر آج سے نقد یا حد سے حد نومبر کا جو ہمارا اجتماع ہے اس اجتماع تک اپنی ترتیب بنا کر اجتماع سے 5 ماہ بیرون، یہ اجتماع یہ نومبر والا 1.5 مہینے بعد ہوتا ہے، 5 ماہ بیرون جاتا ہے۔ جن کے اب تک 3 مرتبہ 4 مہینے نہیں لگے ان کو اپنے ساتھ اپنی مسجد سے 4 مہینے کی جماعت بنا کر نقد نکلنا ہے، ترتیب بنا کر 2-4 دن میں نکل جاؤ، لیکن نکلنا طے کرنا ہے۔ جب تک نکلیں گے نہیں اس وقت تک اپنے اندر کا باطل نہیں ٹوٹے گا، علاقے کا باطل بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ اس کے لیے دوستو ضرور طے کرو انشاءاللہ اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے نقد قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ بولو تیار ہو؟ کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ آج سے میں اپنی مسجد کو 8 گھنٹے سے 12 گھنٹے دینا شروع کروں گا انشاءاللہ۔